وحدت الوجود جو ہے یہ سب سے خطرناک اور قبیح عقیدہ ہے، اور جو شخص اس عقیدے کو اپناتا ہے اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وحدت الوجود کے قائل نہیں تھے۔ یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے، عوام تو عوام، علماء کرام بھی عوام الناس کے ذہنوں میں اس گندے عقیدے کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص دعا کر رہا ہے اور اپنی دعا کے ابتدا میں یا اپنے دعا کے اختتام میں یوں کہتا ہے کہ اے اللہ میری دعا کو نبی علیہ السلام کے صدقے طفیل میں قبول فرمانا، یا بڑا بزرگ یا بڑا پیر کے طفیل میں قبول فرمانا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے رب العالمین سے دعا کرنا حرام ہے۔ کرنے دھرنے والی جو ذات ہے وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے، بگڑیوں کو بنانے والی وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا۔ يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ معزز سامعین حضرات، آپ سبھی لوگ ان پرآشوب اور نازک ترین حالات سے واقف ہوں گے کہ آج حالات جو ہے یہ کتنے خطرناک اور کتنے نازک ترین ہیں۔ تو ان خطرناک اور نازک ترین حالات میں ایک مسلمان بھائی کی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے یہ فکر اور خواہش ہونی چاہیے کہ میرا اپنا بھائی جو گمراہیوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، میرا اپنا بھائی جو غلط عقائد کو اپنا کر کے اس پر عمل کر رہا ہے، تو میری یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں اپنے اس بھائی کو کیسے صحیح راستے پر لاؤں اور اس کے سامنے صحیح تعلیمات قرآن مجید اور احادیث رسول کی کیسے پیش کروں اور علماء ربانیین سے کیسے اس کو جوڑوں۔ اس فکر کو ہر ایک کو اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ عقیدہ جو ہے یہ وہ بنیاد ہے جس پر دین قائم ہوتا ہے، اور عقائد کی درستگی پر ہی اعمال کی صحت کا دار و مدار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کا عقیدہ جو ہے کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، جس کا عقیدہ باطل عقیدہ ہے، اور وہ شخص اپنی زندگی میں بڑی بڑی نیکیاں، بڑے بڑے نیک کام انجام دے رہا ہے، مطلب اس کے ان نیکیوں اور ان نیک اعمال کی رب العالمین کے یہاں کچھ حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اسی کے برعکس ایک شخص ہے جس کا عقیدہ درست ہے، جس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور یہ شخص اپنی زندگی میں بڑی بڑی نیکیاں انجام دے رہا ہے، بڑے بڑے نیک کام انجام دے رہا ہے، تو اس کی تمام نیکیاں جو ہے یہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے۔ رب العالمین سورہ کہف آیت نمبر 110 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جسے اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال انجام دے اور رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور یہ عقائد جو ہے نا یہ توفیقی ہوتے ہیں، شارع
یعنی شریعت نازل کرنے والے کی دلیل سے ہی عقائد ثابت ہوتے ہیں. اور سلف صالحین کا یہ منہج ہے کہ جو بات رب العالمین کے بارے میں یا نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن اور احادیث رسول میں ثابت ہو اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور جو بات رب العالمین کے بارے میں یا نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کی نفی کرتے ہیں اور اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. اور چاروں ائمہ اکرام جنہیں ائمہ اربع کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان چاروں ائمہ کرام کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہے جسے کتاب و سنت نے بیان کیا ہے اور جن عقائد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. تو آج کے درس میں مختصر وقت میں ائمہ اربع رحمہ اللہ کے عقائد پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ توحید شرعی توسل کے تعلق سے کیا تھا اس کو جانتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یعنی کن چیزوں سے وسیلہ تلاش کرنا، کن چیزوں سے وسیلہ پکڑنا جائز ہے. الدر المختار مع حاشیہ رد المختار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 396 میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی سے دعا کرے مگر اسی کے واسطے سے. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص رب العالمین سے دعا کر رہا ہے تو رب العالمین کو کیا جو پکارنے کا جو طریقہ ہے اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ جائز درست نہیں ہے کہ وہ دوسرے غیر جائز طریقوں کے ذریعے سے رب العالمین کو پکارے. شریعت نے مجھے اور آپ کو رب العالمین سے دعا کرنے کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہ ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 کے اندر رب العالمین کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. رب العالمین کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں اور تم رب العالمین کو ان ناموں کے ذریعے سے ہی پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو رب العالمین کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں اور ان کو ان کا بدلہ جلد ہی دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ایک شخص دعا کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات ہے اس کے ذریعے سے وسیلہ پکڑ کر کے رب العالمین سے دعا کرے. مثال کے طور پر اے اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ ہے کہ تو میری دعا کو قبول فرما. اسی طرح سے شرح العقیدہ الطحاویہ صفحہ نمبر 234 میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے اس شخص کے لیے جو دعا کرتے وقت کہے کہ بحق فلا بحق انبیاء و رسول اے اللہ میں تجھے سے سوال کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ ایک شخص دعا کر رہا ہے اور اپنی دعا کے ابتدا میں یا اپنی دعا کے اختتام میں یوں کہتا ہے کہ اے اللہ میری دعا کو نبی علیہ السلام کے صدقے طفیل میں قبول فرمانا یا فلا بزرگ یا فلا پیر کے طفیل میں قبول فرمانا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے رب العالمین سے دعا کرنا حرام ہے. دوسری بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رب العالمین کے ذات کے تعلق سے رب العالمین کی جو ذات ہے وہ آسمان پر عرش پر مستوی ہے اور قرآن و حدیث میں رب العالمین کے صفات کے تعلق سے جو باتیں وارد ہوئے ہیں ہم رب العالمین کی ذات کو ویسے ہی متصف کرتے ہیں. اور اصول الدین میں اگر آپ دیکھیں گے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وحدت الوجود کے قائل نہیں تھے.
وحدت الوجود جو ہے یہ سب سے خطرناک اور قبیح عقیدہ ہے، اور جو شخص اس عقیدے کو اپناتا ہے اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ وحدت الوجود یہ ایک تفصیلی بحث ہے، اور اس غلط عقائد کی اور اس غلط عقیدے کے حاملین کے جو نظریات ہیں ان کا رد انشاءاللہ آگے کے دروس میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مختصر طور پر جان لیں کہ وحدت الوجود جو کہتے ہیں رب العالمین کو اس کی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ تسلیم کرنا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، اور جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے اس کا عقیدہ باطل ہے، گمراہ ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وحدت الوجود کے قائل نہیں تھے۔ یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے، عوام تو عوام، علماء کرام بھی عوام الناس کے ذہنوں میں اس گندے عقیدے کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور منطقی اور عقلی دلائل اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو شخص وحدت الوجود کا قائل ہے اس کو شرعی دلائل کے ذریعے سے سمجھائے اور علماء کرام سے اس کو جوڑے رکھے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ ملک میں ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں میں جو کچھ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح سے غرائب فی تحقیق المذاہب میں قبر پرستی کے تعلق سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا عقیدہ تھا، بہت ہی پیاری اور دلچسپ بات ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک شخص قبر میں سوئے ہوئے آدمی سے سوال کرتا ہے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نظر اس شخص پر پڑتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو اس سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوری ہو تجھے اور تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تم ایسے جسدوں ایسے جسموں سے سوال کر رہے ہو جو نہ تمہارے سوال کا جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کسی چیز کے مالک ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، لیکن آج ہمارے بھائیوں کی کیا حالت ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ قبر میں سوئے ہوئے لوگوں سے سوال کر کے اس گندے عقیدے کو اپنا کر کے بڑی فخر کی بات محسوس کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ جو عقیدہ رکھ رہے ہیں، جو قبر میں سوئے ہوئے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، یہ تو دراصل تم رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے قائل نہیں تھے، اس کا رد کرنے والے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو عقیدہ تھا وہ یہ کہ ہر چیز کا جو مالک ہے وہ صرف رب العالمین ہے، کرنے دھرنے والی جو ذات ہے وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے، بگڑیوں کو بنانے والی، مصیبتوں کو ٹالنے والی جو ذات ہے وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا۔ اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، امام حروی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب امام مالک رحمہ اللہ سے توحید کے تعلق سے پوچھا گیا تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے تعلق سے یہ گمان کرنا محال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو استنجا کا طریقہ تو سکھا دیا، طہارت کا طریقہ تو سکھا دیا، لیکن توحید نہیں سکھایا۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ توحید ہے، عقائد ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، رواہ البخاری۔ کہا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ بھائیوں، ان الفاظ سے، ان باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ
کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک توحید کی قدر و قیمت کس قدر تھی۔ ہم مانتے ہیں کہ توحید ہی سب کچھ ہے، ہم مانتے ہیں کہ توحید ہی اساس ہے، توحید ہی بنیاد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج جو ہماری زندگیاں ہیں وہ توحید کے مطابق نہیں ہے۔ ہماری زندگیاں شرک کے دلدلوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ آج ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کو ماننے سے قاصر ہے۔ توحید اور عقائد کا باب جو ائمہ کرام نے ہمیں پڑھایا ہے ان باتوں کو ماننے سے ہم آج قاصر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے سنائی ہوئی باتوں پر زیادہ اعتماد کیا ہوا ہے۔ فلاں نے کوئی بات کہہ دی، بغیر تحقیق کے اس کی بات پر عمل کر دیتے ہیں، نہ اس کے سر ہوتا ہے نہ اس کا پاؤں ہوتا ہے، نہ قرآن و حدیث سے وہ باتیں ثابت رہتی ہے، بس ہمارے بڑے نے کہہ دیا، بس اسی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اسی کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں، نہ علماء کرام سے پوچھتے ہیں، نہ ان کا حوالہ ان علماء کرام سے پوچھتے ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور رب العالمین کی ذات پر جو بھروسہ، جو اعتماد، جو عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے وہ عقیدہ جو ہے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سنت، عقیدہ اور فقہ کے امام تھے۔ سنت کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ جو شخص سنت پر عمل کرتا ہے وہی شخص کامیاب ہو جائے گا، اور جو شخص احادیث رسول سے، سنت سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ذم الکلام صفحہ نمبر 210 نے کہا ان السنت مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ آپ نے کہا سنت کی مثال دیتے ہوئے یہ جو سنت ہے یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، کشتی کی طرح ہے، جو شخص اس پر سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص احادیث رسول پر عمل کرتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، اور جو شخص احادیث رسول سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، جب اس کے پاس صحیح حدیث آ جاتی ہے اس کے باوجود بھی وہ اس پر عمل کرنے کی بجائے دوسروں کی باتوں پر عمل کر کے احادیث رسول کا انکار کرتا ہے تو ایسا شخص ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے میرا اور آپ کا امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اس امت کے جو سب سے افضل ترین جو لوگ ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ لیکن آج یہ بات افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ ان پاک باز معزز ہستیوں پر اپنی چرس اور گندی زبانوں کو کھول کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، نہ اسے علوم شریعہ سے نہ اس کی واقفیت رہتی ہے نہ کچھ، بس دو تین جملے عوام میں غلط سلط پیش کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور آج صورتحال تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہی آج عوام کثرت سے سن رہی ہے اور علماء سے کٹ رہی ہے۔ مثال کے طور پر مرزا منگولے کو لے لیجیے، یہ شخص اتنا خبیث ہے، روافظ کا ایجنٹ ہے، جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر اپنی جلدی زبان کو کھول کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہوا ہے، اور لوگ اس کو تباہی دے رہے ہیں، اس کو وائرل کر رہے ہیں، اس کو بڑا سمجھ رہے ہیں، در حقیقت اس کی کچھ اہمیت نہیں ہے، یہ جوتی کے برابر بھی کچھ اہمیت کے قابل نہیں ہے۔ اس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ظالمہ کہا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لا کر کے کھڑا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی باتوں میں رافضیت ٹپکتی ہے، لیکن ہمارے عوام جو ہے آج سمجھ نہیں رہی ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، دیا ہے، تو آپ اس عقل سلیم کا صحیح استعمال کریں اور علماء کرام سے جڑ کر رہے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ مرزا منگول نوجوانوں کے دلوں پر قبضہ کر رہا ہے اور ان کے دلوں سے ایمان کو نکال رہا ہے، ان کے ایمان کو کمزور کر رہا ہے اور ان کے ایمان کو برباد کر رہا ہے، ان کے آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔
حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین لوگ کون ہیں، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کے بعد پھر پوچھنے والے نے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو اس کے بعد حضرت مالک نے کہا، حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے۔ یہ امت کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں، اور آج انہی کی زندگیوں پر ایک گندی نالی کا کیڑا اپنی زبان کو ان پاک ہستیوں پر کھول رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ یہ خود تو اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے اور اوروں کو بھی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اسی لیے میرے نوجوانوں، اس شر سے بچنے اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمہ اللہ کا توحید کے تعلق سے کیا عقیدہ تھا؟ امام شافعی اپنے رسالے میں کہتے ہیں، اپنی کتاب رسالے میں کہتے ہیں کہ حمد جو ہے رب العالمین کی جو تعریفات ہے، ہم اس کو ویسے ہی متصف کریں گے جیسے رب العالمین نے اپنے آپ کو متصف کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے امام طحاوی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ بات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں رب العالمین کے جو صفات وارد ہوئے ہیں ہم ان کو ویسے ہی مانتے ہیں، اور ہم ان صفات کو مخلوقات سے تشبیہ نہیں دیتے ہیں۔ مطلب رب العالمین کے ہاتھ ہے، اب یہ ہاتھ کیسے ہے؟ کیا یہ ہماری طرح رب العالمین کے ہاتھ ہے؟ تو وہی بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، ہم بھی مانتے ہیں، قرآن مجید اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہے، لیکن یہ ہاتھ کیسے ہے نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے، اور خود قرآن مجید اس کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، رب العالمین کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اصول اعتقاد اہل السنت والجماعہ صفحہ نمبر 252 میں امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور جو شخص قرآن مجید کو مخلوق کہتا ہے وہ کافر ہے۔ اسی طرح سے آج جو فکریہ ہمارے دہنوں میں، یہ دوسرے افراد کے دہنوں میں جو بسا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے، ایمان کی جو حالت ہے وہ یکساں ہے، برابر ہے، اس کی جو کیفیت ہے برابر ہے، نہ ایمان بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایمان کی جو کیفیت، جو حالت ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اگر تمام لوگوں کا ایمان ایک ہی درجے کا ہوتا تو کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہوتی، ہر ایک ہی صف میں کھڑا ہو جاتا۔ تو اسی لیے ایمان جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، اور یہی عقیدہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی تھا کہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، اور قرآن مجید کے تعلق سے بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہی عقیدہ تھا کہ جو شخص قرآن مجید کو مخلوق کہتا ہے وہ کافر ہے۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ تھا کہ سنت پر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو سنت کے ذریعے سے اس کو بہت سارے فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ اور آپ رحمہ اللہ اہل کلام اور خصومات سے منع کرتے تھے۔ خصومات مطلب لڑائی جھگڑا کرنے سے دین کے معاملات میں منع کرتے تھے، اور اسی طرح سے اہل کلام جو ہوتے ہیں منطقی دلائل، اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے شریعت کو سمجھنے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں، ان تمام لوگوں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اہل کلام جو ہے ان کی مجالس بھی اختیار مت کرو۔ ان کی مجالسوں کو اختیار کرنے سے بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روکا کرتے تھے، کیونکہ اگر ان کی مجالس کو آپ اختیار کرو گے تو آپ جو صحیح عقائد ہے، کتاب و سنت میں جن عقائد کو بیان کیا گیا ہے، ان عقائد سے آپ ہاتھ دھو بیٹھو گے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے
طور پر عقلی طور پر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوششیں کرتے ہیں، منہج صحابہ کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنے کی یہ لوگ کوششیں نہیں کرتے ہیں۔ تو خلاصے کے طور پر یہی باتیں معلوم ہوتی ہے کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ جو ہے، ان کے جو عقائد تھے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہی تھے، اور ان کا جو عمل تھا وہ کتاب و سنت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج نہج پر ہی تھا۔ اسی لیے میرے اور آپ کے لیے اور دوسرے جو احباب ہمارے جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی کتاب و سنت کو سمجھے منہج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے سے ہی، تبھی جا کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا آج ائمہ اربعہ رحمہ اللہ کے تعلق سے عوام میں بہت ساری باتیں نشر ہو رہی ہے اور ان باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، دراصل ان باتوں کا تعلق نہ ائمہ کرام سے ہے، نہ ائمہ کرام نے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ ائمہ کرام رحمہ اللہ تو ان باتوں سے روکتے تھے اور عوام الناس کو دور رہنے کی تعلیم دیتے تھے اور کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی ترغیب اور تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے ان باتوں کو کتاب و سنت اور فہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مطابق ہی کہہ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔